الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ نہیں جی، ہم باب تفعیل کی مثالیں پڑھ رہے تھے، تو چند مثالیں رہ گئی تھیں، تو وہ ہم کر کے انشاءاللہ آج کا نیا مرکب شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، واللہ فضل، کیا ہے؟ فضل یفضل، تفضیل، اور اللہ فضیلت دیتا ہے بعضکم، تمہارے پاس کو، علی بعض، بعض پر، یعنی کچھ لوگ، تمہارے کچھ لوگوں کو کچھ پر اللہ فضیلت دیتا ہے، پھر رزق، رزق میں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ جتنا عطا کر دے۔ اسی طرح سبح، سبح یسبح تسبیحا، یا تسبیح، تسبیح سے سبح یسبح تسبیحا، ٹھیک ہے جی۔ سبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، یا اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، اور وما فی الارض اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وذکر، اور یہاں پہ یہ ذکر جو ہے فعل امر ہے، یہ ہم نے میرے خیال میں شاید ابھی تک نہیں پڑھا، یا جب بھی انشاءاللہ کوئی یہ ہم سامنے آ جائے گا آپ کے، کوئی یہ اتنی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ تو وذکر فإن الذکر، اور نصیحت کیجئے، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے، المؤمنین، مومنوں کو۔ دیکھیں، بعض دفعہ جو ماضی کا سیغہ ہوتا ہے نا، وہ تاکید کے لیے پہلے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ماضی میں بھی اگر ہم کر دیں تو اس میں کیا ہوگا؟ واللہ فضل بعضکم، اللہ نے فضیلت دی، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، پھر رزق، رزق میں، یہ اس طرح تو ہو جائے گی، لیکن ہم اس کو تاکیدی اسلوب میں، اللہ رب العزت فضل کرتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اس طرح کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں اس کا۔ تو یہ ماضی کے اندر بھی معنی اس کا آ سکتا ہے، مضارع کے اندر بھی ہم لے سکتے ہیں، اگر تاکیدی مفہوم کے انداز میں لے کر آئے۔ اچھا جی، اب دیکھیں جی، باب مفاعلہ آ گیا ہے آپ کے سامنے۔ پہلے کیا، کون سا تھا؟ باب افعال، اس کے بعد ہم نے پڑھا باب تفعیل، اور اس کے بعد آج ہم شروع کر رہے ہیں باب مفاعلہ۔ اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے لکھ کے مجھے بھیجا تھا، لیکن بہت کم لوگوں نے لکھ کے بھیجا ہے، تو لکھنے کے بغیر جو ہے یہ چیزیں آپ کو بھول جائیں گی فوراً، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ باقی یہ ہے کہ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، جتنی گول ڈالیں اتنی میٹھا ہوگا، تو میں کہتا ہوں کم از کم ایک ایک دو دو افعال کو تو ضرور جو ہے کرداروں میں سے گزارے نا، تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، ہم سب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان ہمارے اوپر قابو پا جاتا ہے، تو اگر ہم اس طرح کریں گے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی زبردستی بھی کر لیں، تو اس کے جو نتائج آئیں گے وہ بہت زیادہ اچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا، نماز جو بندہ نہیں پڑھتا، وہ، اسے کیا پتا نہیں ہے کہ وہ فرض چھوڑ رہا ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں جی، لیکن وہ مجھے بھیج دیا کرے نا، مجھے یہ اس سے تسلی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے لکھا ہے، میں ایک آدھ دیکھ بھی لیتا ہوتا ہوں اس میں سے۔ تو اصل میں میرے ذہن میں، دیکھیں، میں قواعد بھی آپ کو میں نے بتا دیے، اور آپ کی پریکٹس بھی کروا دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ
آپ لوگ جو ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اب یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ پریکٹس جب آپ کریں اور میرے سامنے آئے گی پریکٹس تو مجھے دلی خوشی ہوگی نا. اب صاحب ظاہر ہے میں اس لیے نہیں کہتا سختی کے ساتھ جو ہر بندہ بھیجے، کہ میں پھر چیک بھی تو نہیں کر سکتا نا اتنے زیادہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اصل میں پریکٹس کروانی ہے اور آپ نے لکھنا ہے، اور لکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا چاہے اس میں کوئی غلطی بھی ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ چیز آپ بس ذہن میں رکھیں. تو میں بتا رہا تھا کہ بھائی دیکھیں، فرض نماز چھوڑنا کیا مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے؟ اللہ کا جو ہے حق میں سے سب سے بڑا حق پہلے پہلے اللہ رب العزت نے نماز کا ہی حساب لینا ہے. لیکن عمومی طور پر ہم نماز چھوڑتے ہیں کس وجہ سے؟ صرف اور صرف غفلت کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا علاج کیا ہے. علاج اس کے دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے آپ جو ہے ریگولر نماز ادا کریں، یعنی اور بزرگ تو کہتے ہیں کہ 40 دن پوری کریں ریگولر ٹائم پہ، تو آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ. وہ جو عادت ہوگی نا اس کے اندر شعوری سطح پر پڑھنے کی کوشش کریں کہ یہ عادت صرف عادت نہ ہو، شعوری سطح پر نماز ادا کی جائے تو وہ آپ کی عبادت بنے حقیقت مانے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایک ہفتہ محنت کریں گے زبردستی اپنے اوپر، تو اس کے بعد وہی چیز ہمارے لیے آسان ہوگی. اچھا، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نماز آپ سے چھوٹ جائے تو پہلی فرصت میں اس کی قضا ادا کریں. پھر شیطان کو وہ جو موقع ملا ہوا ہے نا، اور پھر ساتھ اللہ سے توبہ بھی کریں. بھئی ہم اگر توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو پھر کیا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح اسی وقت معاف فرما دیں گے. اور یہ چیز جو ہے شیطان کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ انسان نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، نماز فرض ادا کر لے، اس سے زیادہ یہ تکلیف دہ ہے کہ اس نے نماز قضا بھی پڑھ لی، نماز اس کی ادا ہوگی اور ساتھ میں دعا توبہ بھی کر لی. توبہ کرنے سے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. تو یہ اگر ہم کریں گے تو یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، 24 گھنٹے ہم نے فرما برداری کے گزارنے ہیں، تو اس میں کوئی بھی لغزش ہوتی ہے فوراً توبہ کریں. تو یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. جی بالکل 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 بہتر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. چلیں جی اب دیکھیں باب مفاعلہ، مفاعلتن. اب اس کا کیا ہوگا؟ ماضی فاعلہ اور مضارع یفاعلو، اور جو مصدر ہے وہ کیا ہوگا؟ مفاعلتن یا مفاعلتن. ٹھیک ہے، جو مصدر ہوگا وہ بنے گا مفاعلتن، اور باب کا نام مفاعلتن. ٹھیک ہو گیا؟ فاعل یفاعل مفاعلتن. اب فاعل کی گردان ہے فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعل، فاعلت، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. دوبارہ سن لیں. فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلت، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. پھر ایک دفعہ سن لیں. فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلت، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. نہیں بلکہ وہ ہم نے اور جانے پہچانے الفاظ بھی تو اس میں رکھنے تھے نا. وہ میں 1 منٹ آپ کو صبر کرنا ہوگا، میں ذرا نکال لوں. جی جی
پہلا لفظ سنیں، وہ کیا ہے؟ مفاعلتن کے وزن پر مقابلتن. یہ لفظ ہم بولتے ہیں نا، مقابلہ، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے، مقابلتن. اس کا کیا ہوگا؟ ماضی کیا ہوگا؟ قابل. 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 اچھا، اس کا مضارع ہوگا یقابل. قابل یقابل. ٹھیک ہے، مقابلتن. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے جو 3 ابواب ہم پڑھیں گے ان کے مضارع کی علامت پہلے سیغے کی مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہوگی، یعنی ضمہ آئے گی. فعل یفاعل. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا پہلا سنیں، باب افعال افعل یفعل، اور باب تفعیل فعل یفعل. مضارع کے اوپر پیش آ گئی نا، اسی طرح فعل یفعل. اب جتنے بھی مضارع آئیں گے نا، مضارع کا پہلا سیغہ اس کے اوپر زبر آئے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. فعل. فعل نہیں، فا اپنا کیا کہتے ہیں، مقابلہ کی جگہ پہ قابلہ. 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 قابلو. قابلت. قابلتا. قابلنا. قابلتا. قابلتما. قابلتم. قابلتی. قابلتما. قابلتن. قابلتو. قابلنا. ٹھیک ہے جی، ایک اور فعل سامنے رکھیں، وہ کیا ہے؟ مشاہدتن. کیا ہے؟ مفاعلتن کے وزن پر مشاہدتن، اور اس کا ماضی کیا ہوگا؟ شاہدہ. شاہدہ. شاہد اپنا یشاہدو مشاہدتن. ٹھیک ہے، شاہدہ. شاہدہ. شاہدو. شاہدت. شاہدتا. شاہدنا. شاہد. اب دیکھیں شاہدتا، یہاں پہ ایک اور قاعدہ لاگو ہوتا ہے، میں اب آپ کے سامنے لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. تو شاہدتا، یہ تجوید کا قاعدہ ہے. شاہد، یہ 2 آنکھوں والی بھی ہاں لگ سکتی ہے، اصل میں تو 2 آنکھوں والی ہوتی ہے، بلکہ ابھی بھی میں آپ کے سامنے وہی بنا دوں. شاہد تا، اس طرح ہے جی، شاہدتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 حروف دیکھیں ایک جگہ سے ادا ہونے والے ہیں، اور پہلا ساکن دوسرا متحرک. ایسے کہیں پہ بھی آ جائے تو پہلا اس کے اندر مرج ہو جائے گا. شاہدتا کی جگہ پہ کیا پڑھیں گے ہم؟ شاہدتا. اوپر شد کی علامت لگا دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے شاہدتا. اس کو ایسے سمجھیں ہم نے مرج کر دیا. شاہدتا لکھیں گے کیسے؟ اس طرح. اوپر آ جائے گی شد. شاہدتا. شاہدتا. شاہدتما. شاہدتم. شاہدتی. شاہدتما. شاہدتن. شاہدتو. شاہدنا. دیکھیں یہاں پہ تا ختم ہو گئی، تو یہاں پہ ہم نے شاہدنا، وہ جو اصل سیغے کی کیفیت تھی وہی اسی پہ ہم آ گئے. شاہدنا. ٹھیک ہو گیا؟ شاہدتا. شاہدنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو آپ گردان پوری لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاہدتا. شاہدتما. شاہدتم. شاہدتی. شاہدتما. شاہدتن. شاہدتو. شاہدنا. اس طرح بھی کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ میرے سے پوچھ بے شک لیں، اگر خدا نہ خواستہ نہیں سمجھ آتی سیدھی سیدھی گردان اسی طرح کر لیں. تو یہ چیزیں بعد میں انشاءاللہ آگے ہم واضح کر کے پھر تیسری جب
حساب ہم پڑھیں گے اس میں تو بالکل واضح ہو جائیں گی. تو وہاں پہ آپ کے سامنے یہ قواعد میں نے کھول کے بیان کرنے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں آپ کے یہ مسئلے ویسے حل ہو جائیں گے. تو ابھی آپ بے شک سیدھا سیدھا ترجمہ اپنا سیدھا سیدھا اس کی گردان کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیں جی, ایک اور فعل ہے, وہ کیا ہے؟ مناظراتن. مفاعلتن کے وزن پر مناظراتن, یہ جو مناظرہ کرتے ہیں آپس میں تو وہ ہے مناظراتن. تو اس کا جو ماضی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ناظرہ, اور مضارع یناظرو, اور مصدر مناظراتن. ناظرہ, ناظرا, ناظرو, ناظرت, ناظرتا, ناظرنا, ناظرت, ناظرتما, ناظرتم, ناظرتی, ناظرتما, ناظرتن, ناظرت, ناظرنا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک اور ہے جی لفظ معاشقتن, مفاعلتن کے وزن پر معاشقتن. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا ہوگا ماضی؟ عاشقہ, عاشقہ, اور مضارع اپنا عاشقہ یعاشق, اور مصدر معاشقتن. عاشقہ, عاشقا, عاشقو, عاشقت, عاشقتا, عاشقنا, عاشقت, عاشقتما, عاشقتم, عاشقتی, عاشقتما, عاشقتن, عاشقت, عاشقنا. اچھا, اسی طرح ایک اور لفظ ہے جو بہت ہی ہمارا جانا پہچانا ہے, وہ کیا ہے؟ مجاہدتن. مجاہدتن. تو اب آپ اس کو مفاعلتن کے وزن پر رکھیں, مجاہدتن, اور اس کا ماضی کیا ہوگا؟ جاہدہ, اور مضارع یجاہدو, اور مصدر مجاہدتن. اور دوبارہ اس کو ماضی کے سیغے کو ہم اس کی گردان کرتے ہیں, جاہدہ, جاہدہ, جاہدو, جاہدت, جاہدتا, جاہدنا, جاہدتا. اب وہاں پہ یہاں پہ دونوں جو ہے وہ چیزیں دال اور تا, ہم مخرج حروف اکٹھے ہو گئے, تو ہم کیا پڑھیں گے؟ جاہدتا, جاہدتا. دال کو بالکل نہیں پڑھیں گے, لیکن ابھی اگر آپ کو گردان کرنے میں مشکل ہو تو بالکل سیدھی سیدھی اسی طرح گردان کر لیجئے گا, جاہدتا. ٹھیک ہے, اور پھر جاہدتما, جاہدتم, جاہد کہاں پہنچ گیا تھا؟ ہاں, جاہدتم, جاہدتی, جاہدتما, جاہدتن, جاہدت, جاہدنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طرح اب ہم چلیں گے آگے, اور ہے جی مباہلتن. مباہلتن, تو مفاعلتن کے وزن پر مباہلتن. ٹھیک ہے جی, مباہلتن. اب اس کو مفاعلتن کے وزن پر مباہلتن, تو اس کا جو ماضی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باہلا, یباہلو, مضارع یباہلو, باہلا یباہلو, مباہلتن. اس کا جو مصدر ہوگا مباہلتن. اچھا, جب ہم ماضی میں لے آئیں گے, یہ لکھا ہوا میں آپ لوگوں کو بھجواؤں گا نا, میں ابھی آپ کو لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے, وہ میں بھیج دوں گا, تو آپ پھر اس کی گردان لکھ لیجئے گا. اچھا, باہلا, باہلا, باہلو, باہلت, باہلتا, باہلنا, باہلتا, باہلتما. آپ تو اس طرح کریں, وہ جو مادے کے حروف ہیں نا وہ اسی کے اوپر, اسی پیٹرن کے اوپر رکھتے جائیں, بس آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, با, ہا, لام, اور درمیان میں الف اس کا خود بخود آ جائے گا, باہلا, باہلا, لام کے بعد آپ الف لگا دیں گے, باہلو, باہلت,
बाहलता, बाहलना, बाहलता, बाहलतुमा, बाहलतुम, बाहलती, बाहलतुमा, बाहलतुन्ना, बाहलतु, बाहलना। अच्छा, इसी तरह एक और फेल है, वो क्या है, एक और लफ्ज है मुआशरतुन। देखें, ये भी लफ्ज हमारी जिंदगी में है। वो क्या है, वो क्या है, वो है मुआशरतुन, मुआशरतुन। तो मुफाअलतुन के वजन पर। अब जो है इसका माजी क्या बनेगा, आशरा, आशरा, और मुजारे युआशिरु, और जो इसका मजदर है मुआशरतन, आशरा, आशरा, आशरु, आशरत, आशरता, आशरना, आशरता, आशरतुमा, आशरतुम, आशरती, आशरतुमा, आशरतुन्ना, आशरतु, आशरना। अच्छा जी, मेरे ख्याल में मेरे पास जो लिखे हुए थे वो तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। एक एक है मेरे ख्याल में। हम्म, मुजाहरा, जी 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 जी, ये एक मुजाहरातुन, जो हम मुजाहरा करते हैं, हम अपनी जबान के अंदर क्या कहते हैं, मुजाहरा, असल में क्या होता है, मुजाहरा। ठीक है जी, मुजाहरातुन। और उसका माजी क्या होगा, ज़ाहरा, जोए से आएगा, जोए से, जोए अलिफ जा, ज़ाहरा, ज़ाहरा, युज़ाहिरु, मुज़ाहरतन, ज़ाहरा, ज़ाहरा, ज़ाहरु, ज़ाहरत, ज़ाहरता, ज़ाहरना, ज़ाहरता, ज़ाहरतुमा, ज़ाहरतुम, ज़ाहरती, ज़ाहरतुमा, ज़ाहरतुन्ना, ज़ाहरतु, ज़ाहरना। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो अब हम इसका जो है मुजारे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ काम हमारा आज ही निमट जाए। देखें, इसके अंदर एक जबरदस्त लफ्ज जो इधर मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं था, वो क्या है, कातला। वो एक मुजक्कर लड़ा, यानी उस एक मुजक्कर ने किताल किया। कातला, कातला, कातलू, कातलत, कातलता, कातलना, कातलता, कातलतुमा, कातलतुम, कातलती, कातलतुमा, कातलतुन्ना, कातलतु, कातलना। अब इसका मुजारे क्या होगा, युकातिलु, युकातिलु। और जो मस्तर है वो क्या होगा, मुकातलतन। देखें, कातला, युकातिलु, मुकातलन। एक मिनट, ये इसके अंदर मुकातिलतुन, यो मुकातिलतन, जो ता के नीचे जेर है ना, ये गलत है। इसके ऊपर आपने जबर लगानी, मुकातलतन। ठीक है जी, मुकातिलतन नहीं है, बल्कि क्या है, मुकातलतन। अच्छा जी, इसका अब हमने मुजारे लिखना है, वो क्या है, युफाइलु, फाअला, युफाइलु। ये है कातला, युकातिलु। इसी से ही हम ये सारी गर्दानें करेंगे। युकातिलु, युकातिलानी, युकातिलूना, तुकातिलु, तुकातिलानी, युकातिलना, तुकातिलु, तुकातिलानी, तुकातिलूना, तुकातिलीना, तुकातिलानी, तुकातिलना, तुकातिलु, नुकातिलु। अब देखें, युकातिलु वो एक मुजक्कर लड़ेगा, यानी किताल करेगा, और या करता है या करेगा। युकातिलानी वो दोनों करते हैं या करेंगे। युकातिलूना वो सब
کرتے ہیں یعنی قتال کرتے ہیں یا کریں گے. قتال کا لفظ ہم قتال میں ہی لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن لڑنا بھی ہم ترجمہ اس کا لے سکتے ہیں. قتال کرنے کا اصل میں صحیح مفہوم جو ہے وہ پھر اگر ہمارے ذہن میں ہو تو وہ ہمارے سامنے واضح ہوگا، تو پھر ہم جو قتال اور جہاد کے اندر جو فرق ہے نا وہ ہم واضح سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جہاد کا بھی ہم مطلب عمومی طور پر قتال سمجھتے ہیں نا، اور قتال کا مطلب بھی ہم عمومی طور پر قتال سمجھتے ہیں. تو قتال کا اب دیکھیں جہاں جیسے یہاں پہ لڑنا لکھا ہوا ہے، اصل میں تو ڈائریکٹ قتل کرنے کی کوشش کرنا، اگلے بندے کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش کرنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب خالی لڑنا بھی ساتھ ہے اور اس کو قتل کرنا بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں آ گئی نا اس میں. ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اور جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. وہ جہاد ہماری جان سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی میری ذات سے جہاد شروع ہو جائے گا. یہ میرا جہاد ہے کہ صبح میں جو ہے تہجد کے وقت اٹھ جاؤں، یا میں جو ہے نماز کے وقت صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لوں. یہ جہاد ہوگا، کوشش ہوگی. یہ انسان اپنے ساتھ اسی طرح پھر مجھے کوئی گالی دیتا ہے تو پھر میں برداشت کر جاتا ہوں. کوشش ہے نا شروع میں، اس سے یعنی اس سے بچنا کہ وہ جو میں نے کرنا تھا، یعنی یہ ایک لڑائی ہے اندر کی کہ میں لڑ رہا ہوں، ایک بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور پھر میں آگے سے اپنے سے لڑ کے اسے گالی نہیں دیتا. تو یہ ایک چیز یعنی انسان کے اپنے سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی جہاد پھر قتال میں تبدیل ہوتا ہے. اور وہ قتال مسلمان کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف فساد کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی. تو تلوار اٹھانے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ فساد کو دنیا سے ختم کرنا، تاکہ جو انسان ہیں وہ اپنے رب کی حقیقی معنی میں بندگی کر سکیں، اپنے رب کی حقیقی معنی میں غلامی کر سکیں، اپنے رب کی حقیقی معنی میں فرما برداری کر سکیں. لے جی، اب ہم مضارع کے اندر آتے ہیں. تو ہم نے پہلا کیا پڑھا تھا؟ مقابلتن. ٹھیک ہے، مقابلتن کا ماضی کیا تھا؟ قابلہ. اور مضارع کیا ہوگا؟ یقابلو. دیکھیں، یقاتلو، یقابلو. ٹھیک ہے، یقابلو، یقابلانی، یقابلون، تقابلو، تقابلانی، تقابلنا، تقابلو، تقابلانی، تقابلون، تقابلین، تقابلانی، تقابلنا، اقابلو، نقابل. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ نے یہ لکھ لیا نا اور ساتھ ساتھ معنی بھی ذہن میں ہو تو انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. اور اگر نہ لکھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ صبح تک بھول جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنے انسان لکھنے والے لکھیں گے تو اس سے وہ پکا ہوتا جائے گا. یہ قواعد اصل میں مشکل نہیں ہے ہر اس بندے کے لیے جو روزانہ کا روزانہ سبق تیار کرے. پھر انشاءاللہ اسی لیے تو ہم اس کو لمبا لے آئے ہیں، ورنہ تو یہ عربی گرامر کا جو ہے کورس ہے، یہ تو ہمیں مطلب یہ جو 8 ابواب ہے نا، 4 ایک دن میں ہم پڑھ لیتے اور 4 دوسرے دن پڑھ لیتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے 8 ہو جاتے. جبکہ اصل میں یہ جو میں ایک ایک کر کے ایک ایک باب کے اوپر 2 2 3 3 دن لگا رہا ہوں، اس کا خاص مقصد کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، آپ کی جانی پہچانی ہو جائیں، آپ کے لیے بالکل معرفہ ہو جائیں، آپ ان سے بالکل مانوس ہو جائیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو تیار ہو جائیں. دیکھیں نا، اگر میں 3 3 دن لگاؤں اور آپ بھی ساتھ ساتھ وقت لگا رہے ہیں تو یہ پھر زیادتی ہوگی کہ اگر آپ کو تیار بھی نہ ہو. ایسی صورت والا بندہ پھر کون سے نتیجے میں پہنچتا ہے؟ وہ کہتا ہے لگتا ہے یہ میرے سے کام ہونے والا ہے نہیں. یہ تو ہم کہتے تھے، ہم تو آیت قرآن مجید کی پڑھتے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. جبکہ یہاں پہ تو بہت مشکل ہے، عربی گرامر اتنی مشکل ہے تو آگے قرآن کتنی مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو حقیقت کے اعتبار سے قرآن مجید اتنی آسان ہے. کون سا قرآن مجید آسان ہے؟ وہ قرآن مجید آسان ہے جس سے ہم نے تذکیر حاصل کرنی ہے.
اور اگر ہم مسائل کے اندر بھی کھب جائیں، مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر نکاح کے بھی موضوع پر ہے، طلاق کے بھی موضوع پر ہے، یہ ساری باتیں ہیں، پھر ہم اگر اس پر بھی اپنا دماغ چلانا شروع کر دیں اور علماء سے نہ پوچھیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم پھر وہی بات ہے، پھر گمراہی کا شکار ہوں گے ہم، کیونکہ ہمیں اس کی نصوص کا پتہ نہیں ہے۔ احادیث کو ملا کر اور پورا ایک جو ہے دین کا ایک ہر پہلو سے اس سے نوٹ کر کے پھر فیصلے کیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ جب انسان پڑھ کے کچھ جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے اس کے قواعد وضع ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو ہے مسائل اس میں جو چیزیں جو آتے ہیں وہ ان کے اندر اگر ہم گھس گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا، جبکہ جو تذکیر کے لیول پر ہم نے تذکیر حاصل کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، اللہ کا حکم سمجھنا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید بہت ہی آسان ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ وہ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹائم نکالے، نہیں 8 سال نکالنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو 16 16 سال 20 20 سال تک پڑھتے ہیں، مطلب ذرا سوچیں تو صحیح کہ لوگ جو ہے آج کے دور میں جی یہی چیز ہے، یہ اب آپ کو آسان اسی صورت میں لگے گا کہ شروع سے ہی اگر آپ پڑھیں گے تو آسان لگے گا۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے ماسٹر تک کیا کرتے تھے، اب جناب ایم فل بھی ہو رہی ہے اور پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں بچوں کی تو عمر پڑھتے پڑھتے گزر جاتی ہے، تو اس میں تو ہم دنیا میں تو لگاتے ہیں، جو حقیقی معنی میں ہماری کامیابی ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ہوا خیر مما یجمعون، تو اس میں ہم وقت نہیں لگاتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ پھر بہترین بننے کی تو ہم سب کے اندر خواہش ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، تو پھر وہ ہم بننا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا فوری فائدہ نظر نہیں آتا۔ جی بات بہت ہی دور نکل گئی، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ مقابلتن کا ہم نے مضارع پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ یقابلو، یقابلانی، یقابلونا، تقابلو، تقابلانی، یقابلنا، تقابلو، تقابلانی، تقابلونا، تقابلینا، تقابلانی، تقابلنا، اقابلو، نقابلو۔ ایک اور ہے جی مشاہدتن، اس کا کیا ہے ماضی؟ شاہدہ، اور اس کا مضارع یشاہدو، یشاہدو، یقاتلو، یشاہدو، یشاہدانی، یشاہدونا، اور تشاہدو، تشاہدانی، یشاہدنا، تشاہدو، تشاہدانی، تشاہدونا، تشاہدینا، تشاہدانی، تشاہدنا، اشاہدو، نشاہدو۔ اشاہدو کا کیا مطلب ہوگا؟ شاہدہ اس نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو اشاہدو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے جی، اشاہدو۔ اسی طرح آگے ہے جی، نہیں اشاہدو میں دیکھتا ہوں، اچھا جی۔ اسی طرح یہاں پہ کیا ہے؟ اور مناظرہ، اس کا ماضی ناظرہ اور مضارع یناظرو، دیکھیں یناظرو، یقاتلو، یناظرو، یناظرانی، یناظرون، تناظرو، تناظرانی، اپنا یناظرن، تناظرو، تناظرانی، تناظرون، تناظرین، تناظرانی، تناظرن، اناظرو، نناظر۔ اسی طرح معاشقتن، معاشقتن، عاشق، يعاشق، يعاشق، يعاشقان، يعاشقون، تعاشق، تعاشقان، يعاشقن، تعاشق، تعاشقان، تعاشقون، تعاشقين، تعاشقان، تعاشقن، تعاشق، نعاشق۔ اب جو ہے چار اور الفاظ رہتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کل کر لیں، ٹھیک ہے جی، میں اس پر ٹھیک ہو گیا جی۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ اپنی ہر صورت میں حاضری ضرور لگائیے گا، اور کل سے کوشش کریں ٹائم پہ آیا کریں۔
اس میں میں نے آج دیکھا جس دن چھٹی ہوتی ہے اس سے اگلے دن جو ہے لوگ دیر سے آتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں کہ آپ کو 2 دن چھٹی ملی اور پھر اس کے بعد بھول جائیں. ایسا معاملہ بالکل خطرناک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.